ہمیں سب کو حضور کی بارگاہ میں جانا ہے، سب کو جانا ہے نا۔ حضور کو کیا منہ دکھائیں گے یہ مجھے بتائیں۔ سادات کی قدر نہیں کریں گے تو حضور کو منہ دکھانے کے لائق رہیں گے؟ سادات کو برا بھلا کہیں گے تو حضور کو منہ دکھانے کے لائق رہیں گے؟ حالانکہ حضور کا فرمان ہے کہ میں تمہارے بیچ دو ایسی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم اس کی قدر کر لینا، تم کبھی گمراہ ہی نہیں ہو سکو گے۔ اور وہ چیزیں کیا تھی؟ سنو، قرآن اور میری اہل بیت، ایک قرآن اور میری ایک اہل بیت۔ اور ہمیں آج غور کرنا چاہیے، یا تو ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا اور یا اہل بیت کو۔ یہی بات ہے نا، یا تو ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا اور یا اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ اس لیے ہماری زندگی کامیاب نہیں ہے، کامران نہیں ہے۔ اور یارو ہم مسلمان ہیں، فخر کیا کرو کہ ہم حضور کی امتی ہیں، فخر کیا کرو کہ ہم نبی کی امتی ہیں۔ حضور کو امتی ہونے میں فخر ہونا چاہیے انسان کو، کیونکہ جتنا بڑھاتا ہوا لے چلتا ہوں جناب والا، آج کل یہ ڈیجیٹل انڈیا کا زمانہ ہے، ہر بندہ ایک گارنٹی مانگتا ہے۔ آج بندہ موبائل لینے بھی جائے گا نا تو کہے گا یار اس کی گارنٹی بتائیں، 1 سال کی ہے کہ نہیں، کہ 1.5 سال کی ہے کہ نہیں۔ وہ چائنا کے موبائل کی گارنٹی ہوا نہیں کرتی، اور لوگ کہتے ہیں کہیں یہ چائنا کا نہ ہو، کہیں یہ کیلے کا نہ ہو۔ آج لوگوں کے پاس آئی فون، وہ بڑے بڑے فون ہوتے ہیں۔ مجھے اس چیز پہ، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے پاس فون نہ ہو، اللہ پاک نے دیا ہے خرچ کرو، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوا کرتی ہے۔ اگر آپ کے پاس مال ہے نا، اگر آپ نے ایک بڑا سا گھر بنا لیا، بڑی سی بلڈنگ تیار کر لی، بہت بڑا گھر بنا لیا، وہ یار اگر ہم اس کے اندر رہ کے نماز نہیں پڑھیں گے تو اس گھر کا کیا فائدہ؟ بتاؤ، گھر تو بنا لیا، نماز نہیں پڑھی، اس گھر کا کیا فائدہ؟ گھر کے اندر کروے ہیں 4-5، ان کو اٹھا کر ہم نے وضو نہیں کیا تو ان کرووں کا کیا فائدہ؟ وہ تو فالتو خرچہ ہوا۔ تو ہر چیز ایک حد کے مطابق ہوا کرتی ہے۔ اگر ہم نے ایک لمبا سارا گھر بنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بندے کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا، یہ علماء بیٹھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، 20-25 منٹ گفتگو کروں گا، پوری توجہ سے سنیے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بندے کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا، کہا کہ اللہ کے بندے کتنے سال ہو گئے تجھے عبادت کرتے ہوئے؟ غور کیجئے، کہا 700 سال ہو گئے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ 700 سال، 7 سال نہیں، 70 سال نہیں، 700 سال ہو گئے میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ اس نے کہا پھر تو گھر کیوں نہیں بنا لیتا؟ اس نے کہا یار یہ گھر تو دنیا میں رہ جائیں گے، آخرت کا گھر ہے، مجھے جنت مجھے وہ چاہیے، آخرت دنیا کے گھر نہیں چاہیے۔ یہ زندگی ہوا کرتی تھی اللہ والوں کی۔ پھر حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس کی بلڈنگیں بہت بڑی ہوں گی، جس کے گھر بہت بڑے ہوں گے، اونچے اونچے بناؤ۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ نہ بناؤ، اس چیز پہ بیان یا ٹارگٹ مت لینا کہ ہم کہہ رہے ہیں نہ بناؤ، بناؤ۔ اس کے اندر رہ کے اللہ کی عبادت کرو، اس کے اندر رہ کے رب کی ریاضت کرو، اس گھر کے اندر رہ کے قرآن پاک کی تلاوت کرو، اس گھر کے اندر رہ کے اللہ اس کے رسول کے نعتیں گنگناؤ۔ تو جناب والا، آج بندہ ہر چیز کی گارنٹی مانگتا ہے، آج ہر بندہ ہر چیز کی وارنٹی مانگتا ہے۔ وہ یار آج ہم سیمنٹ لے کے آتے ہیں، 20-25 سال ہم نے اس کی گارنٹی مانگی ہے، کوئی ٹینکی گھر پہ رکھی ہے، 10-15 سال کی ہم نے اس کی گارنٹی مانگی ہے۔ وہ یار مجھے بتاؤ تو صحیح، اس ٹینکی کی تو کوئی 5 سال کی ہوگی، لیکن ہماری 5 گھنٹوں کی گارنٹی ہے، 5 گھنٹوں کی ہماری گارنٹی ہے۔ 5 گھنٹے لمبے ہو گئے، 5 سیکنڈ کی بھی گارنٹی نہیں ہے۔ میں اس سے اگلا جملہ بول پاؤں یا نہ بول پاؤں یہ شاید مجھے پتا نہیں، کیوں؟ یہ زندگی ہمارے رب کے پاس، ہماری اللہ نے ہماری زندگی کو مقرر کر دیا ہے، اس بندے کو اتنا ٹائم دنیا کے اندر رہنا، اس کے بعد یہ واپس میرے پاس آ جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، جب فرشتہ روح نکالتا ہے نا، ہر بال کے اندر روح آ کرتی ہے، ہر بال کے اندر۔ اب غور کریں، ہم ایک بدن سے جب ایک بال کو کاٹتے ہیں تو کتنا درد ہوتا ہے۔ روایتوں کے اندر موجود ہے کہ ہر بال شرع صدور کے اندر، میں نے باقاعدہ پڑھا ہے کہ ہر بال کے اندر بندے کی روح ہوا کرتی ہے، اور جب فرشتہ نکالتا ہے اس کو کھینچتا ہے تو سوچو کتنا درد ہوتا ہے۔ اب مجھے ایک بات یہاں سے یاد آ گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قصہ ہے، قصہ تھوڑا سا لمبا ہے، تو ہو سکے تو آپ ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے درود پاک پڑھ لیں۔